الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور وہ منع کرتا ہے بے حیائی کی باتوں اور بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر اور ہر قسم کی برائی سے، والبغی اور سرکشی سے، حد سے بڑھنے سے۔ یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایک با مقصد تخلیق بنایا ہے، بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ اور یہ بات صرف اشرف المخلوقات انسان کی نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کے اندر اللہ نے جو بھی تخلیق فرمائی ہے وہ با مقصد تخلیق فرمائی ہے۔
اور اگر انسان اللہ کی دی ہوئی عقل کو اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، اور خاص طور پر جو غور و تفکر کی صلاحیت ہے، اس کو اگر انسان دنیاوی آلودگیوں سے بچائے رکھے اور مادی آلودگیوں کی وجہ سے اس کو آلودہ اور خراب نہ کرے، تو اس کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسان آفاق و انفس میں غور و فکر کرنے کے بعد اس مقصد کو پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عقل مند نہیں کہا جو بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل مند نہیں کہا جو نیا معیار علم یا فکر کی نئی جہات لوگوں کو بتا دیتے ہیں، ان کو عقل مند نہیں کہا۔ عقل مند وہ ہیں جو اللہ کی اس کائنات پر غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور اس مقصد کو پا لیتے ہیں جس مقصدیت کو اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کے اندر ودیت فرمایا۔ انسان کا بھی ایک مقصد ہے، پوری کائنات، یہ اللہ نے باطل پیدا نہیں فرمائی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ زمین و آسمان کی تخلیق، یہ رات دن کا آنا جانا، اس پر ہی اگر صحیح معنوں میں غور و فکر کر لو تو لآیات لأولی الالباب، جو اہل عقل ہیں ان کے لیے اس میں بھی بڑی نشانی، وہ اپنے اللہ کو یہیں سے پا لیتے، یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور اس پوری کائنات کا مقصد کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان اہل عقل کی نشانیاں بیان فرمائی، وہ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس مقصدیت سے کٹتے نہیں ہیں۔ اس مقصدیت سے اگر کوئی شخص کٹ جاتا ہے اپنے اللہ سے، اس روایت سے کٹ جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ اہل عقل میں سے ہے، نہ اس کو اللہ یاد رہتا ہے، اور نہ اس کو اس کائنات کی مقصدیت سمجھ میں آتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے وہ اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس پیراڈائم کے اندر، اس تناظر کے اندر کہ میرا اللہ اس ساری کائنات کا خالق ہے، اس نے یہ کیوں تخلیق فرمائی، جب وہ اس پیراڈائم میں غور و فکر کرتے ہیں تو پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کی کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں فرمائی، اور پھر وہ کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ ساری کائنات تو نے باطل، عبث اور فضول پیدا نہیں فرمائی، اس کا ایک مقصد ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جب مقصدیت سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر ان کو اپنا انجام نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انجام نظر آتا ہے تو پھر انسان کہہ اٹھتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو پاک ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے تو بچا لے۔ اللہ اکبر۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی تخلیق سے لے کر انسان کی غور و فکر کی صلاحیت تک، اور پھر اس غور و فکر کی صلاحیت کے استعمال سے لے کر اس کے انفرادی عمل تک، اور پھر اس کے انفرادی عمل سے لے کر پوری دھرتی کے اجتماعی نظام تک، یہ ایک پوری روایت ہے، ایک لڑی ہے، ایک تسلسل ہے۔ جو شخص اس تسلسل اور اس روایت کے ساتھ جڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مقصدیت سے واقف ہے، مقصد تخلیق سے واقف ہے، وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہے۔ اور جو اس روایت کے ساتھ نہیں جڑا، اس روایت میں خالق اور مخلوق کا رشتہ بھی ہے، اس روایت میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان بھی ہے، اس تسلسل کے اندر عقیدہ آخرت پر ایمان بھی ہے. جب یہ سارا مرکب ایمان مل کے انسان کا ساتھ دیتا ہے تو منہج صحیح رہ سکتا ہے، وگرنہ صحیح نہیں رہ سکتا. یہ ساری گفتگو میں نے اس لیے کی ہے کہ غور و فکر ایک صلاحیت ہے. جب انسان اس روایت سے ہٹ کے سوچے تو بھی صلاحیت تو کام کرتی ہے. آنکھ کا کام دیکھنا ہے، یہ قرآن کو دیکھے یا کسی بھی چیز کو دیکھے، اس نے تو دیکھنا ہے. اللہ کی پسندیدہ چیزوں پر پڑھے تو پڑھ سکتی ہے، اور ناپسندیدہ چیزوں پر پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتی ہے. امتحان کے لیے جو دی ہے. امتحان اس بات کا ہے کہ کون صحیح دیکھتا ہے، کون غلط دیکھتا ہے. دیکھتا تو ہر کوئی ہے، بعینہ ہی سماعتوں سے تو ہر چیز ٹکرائے گی، اور ان سماعتوں سے کیا فائدہ لینا ہے، کس چیز کو ہماری سماعتوں کا حصہ بننا چاہیے اور کس کو نہ بننا چاہیے، یہ ہماری مرضی پر موقوف ہے. وگرنہ کان کو سننے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، جس کا جی چاہے جہاں مرضی استعمال کرے. دونوں رستے بتا دیے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تو اسی طرح اللہ نے غور و فکر کی جو صلاحیت انسان کو دی ہے، یہ بھی سماعتوں اور بصارتوں کی طرح ایک صلاحیت ہے، اور انسان جس چیز پر اس کو استعمال کرنا چاہے، جس منہج پر استعمال کرنا چاہے، جس ٹریک پہ اس کو لے کے جانا چاہے، جب انسان کو یہ بھی امتحان کے لیے دیا ہے تو وہ یہ جدھر لے کے جانا چاہے لے جا سکتا. اور اگر اس کی غور و فکر کا انداز یہ ہو جائے کہ پتہ نہیں مجھے پیدا کرنے والا کون ہے بھی کہ نہیں، اس اللہ کے بارے میں شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اور اگر وہ ہے، کوئی ہستی ہے، تو پھر اس نے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، پتہ نہیں ان کی کیا حیثیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ہماری بات ایک میری آزادی ہے، ایک میری بات ہے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، صحابہ کرام کی بات ہے، ایک ہمارے عام انسانوں کی بات ہے. اگر انسان اس نہج پہ سوچنا شروع کر دے کہ اللہ نے تو سارے انسان برابر پیدا کیے ہیں، برابر پیدا کیے ہیں نا. مساوات کا نعرہ کتنا اچھا نعرہ کہ سارے انسانوں میں مساوات ہے، سب برابر ہیں. تو سب برابر ہیں تو جو کوئی دوسرا انسان سوچ سکتا ہے وہ میں بھی سوچ سکتا ہوں. تو چونکہ میں ہوں، میں سوچ سکتا ہوں، اس لیے اس کا مطلب ہے میں ہوں. اور جب میں ہوں تو میں اپنی مرضی کے فیصلے خود کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے وہ طرز فکر جس کو بے خدا طرز فکر کہتے ہیں، جو اللہ کی عبدیت سے کٹی ہوئی منقطع فکر ہے. اور جو کوئی شخص اللہ سے کٹ کر، اپنی مقصدیت سے کٹ کر سوچنا شروع کرتا ہے، اس کے ہاں قرآن کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے. قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا. پھر آپ اس کو ہزار کہتے رہے کہ قرآن میں لکھا ہے، اس کے لیے کیا حیثیت اس بات کی؟ وہ کہے گا قرآن میں لکھا ہے تو کوئی بات نہیں، لکھا ہے تو لکھا رہے، میرے حالات مجھے اجازت نہیں دیتے، میں وہ بات نہیں مان سکتا. لہٰذا پوری دنیا کے اندر جو لا مذہبیت کا نظام ہے، جو بے دین، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا بگڑے ہوئے دین، ایک ہوتا ہے لا مذہب دین، بغیر مذہب کے، جہاں کسی خدا کے وجود کی گنجائش ہی نہیں، جہاں اس بات کی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی خدا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یہ جو مغرب کے جتنے فلسفی ہیں انہوں نے اسی طرف سوچا ہے کہ ہم چونکہ ہیں، یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ بات پڑھی لکھی بات ہے. اہل مغرب نے جو پوری دنیا کو طرز فکر دیا ہے، اس کی بنیاد میں آپ نے ایک نام شاید سنا ہوگا ڈیکارٹ کا.
یہ اس کی فکر ہے. اس نے کہا میں چونکہ سوچ سکتا ہوں اس لیے میں ہوں, میرے اندر صلاحیت ہے. اور اس کے ساتھ پھر جوڑ لگایا ڈیوڈ ہیوم نے. اس نے کہا کہ انسان حواس خمسہ سے معلومات حاصل کرتا. حواس خمسہ سے معلومات حاصل کرنے کے بعد انسان کی عقل کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر سکے کہ وہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. اور جب انسان کی عقل میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ حواس کی دی ہوئی معلومات سے خود فیصلہ کر لے صحیح یا غلط کا, تو پھر کسی خدا کے وجود کی گنجائش کیا باقی ہے؟ پھر ضرورت کیا ہے؟ پھر آپ سوچیں کہ میں ہوں, میرا حق ہے. لہذا یاد رکھیے اللہ کا قرآن سارا کا سارا ایک طرف ہو جاتا ہے جب یہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے فرامین ایک طرف ہو جاتے ہیں. کسی بات کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی جب انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں آخر آزاد پیدا ہوا ہوں, میں انسان ہوں اور میں جو مرضی سوچوں میں سوچ سکتا ہوں, میرے پاس اختیار ہے, میرے پاس حق ہے, میرے پاس آزادی ہے. اور یہی وہ آزادی کا وہ بنیادی نقطہ ہے جس نے انسان کو اپنے اللہ سے بیزار کیا ہے. یہی وہ مساوات کا بنیادی نقطہ ہے. ایک آزادی ہے, دوسری مساوات. مساوات کا بنیادی نقطہ ہے جس نے تمام انسانوں کو برابر قرار دے کر کسی رسول کی گنجائش کا خاتمہ کر دیا. اگر وہ ہمارے جیسے ہیں, اگر وہ انسان ہیں, تو ہر شخص کا بنیادی حق ہے, بنیادی طور پر ہر انسان کے حقوق ہیں. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے پورا تصور بدل جاتا ہے, پورا تصور بدل جاتا ہے. کیا اسلام نے حقوق دیے نا؟ کن کو دیے؟ انسانوں کو نہیں دیے. یاد رکھیے انسانوں کو حقوق نہیں دیے اسلام نے. اسلام نے عباد کو حقوق دیے. حقوق العباد ہیں, حقوق الانسان نہیں ہے. بائبل میں آخری ایڈیشن تک انسانوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مین کائنڈ کا ہے. مین کائنڈ, مین کائنڈ کا مطلب ہوتا ہے وہ مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے, اس روایت کے ساتھ جڑا ہے. چاہے وہ بائبل میں ہے, چاہے وہ عیسائیت میں ہے, چاہے وہ یہودیت میں ہے, آخر کسی مذہب کے ساتھ تو جڑا ہے, کسی خدا کے ساتھ تعلق تو ہے. اب وہ بن گیا ہیومن کائنڈ. اب یہ ہیومن جو ہے نا یہ آزاد ہے. اس کی کسی آزادی کے اوپر کوئی قدغن, کوئی خدا نہیں لگا سکتا, نعوذ باللہ من ذالک. لہذا پوری دنیا میں آپ جو شور و غوغا سنتے ہیں بنیادی انسانی حقوق کا, کہ بنیادی انسانی حق ہے کہ آدمی جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور جو سوچنا چاہے وہ سوچ سکتا ہے, یہ بنیادی انسانی حقوق کا تصور اس وقت آتا ہے جب آدمی اپنے زندگی سے خدا کے وجود کا, اس کی گنجائش کو ختم کر دیتا. اور جب تک انسان اس روایت کے ساتھ جڑا ہے, اس کا طرز فکر, اس میں ایک خالق و مالک موجود ہے, تو پھر عبدیت کا تصور ذہن سے کبھی محو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ یا ایھا الناس, اے انسانوں, اے لوگو, اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. وہ تمہارا خالق ہے اور پیدا کرنے والے کا حق ہوتا ہے کہ ساری مخلوق اس کی عبد بنے, اس کی بندگی کرے. لہذا لعلکم تتقون, اگر تم کامیاب لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اس عبدیت کے نظام کے اندر آنا پڑے گا. وہ عبدیت کا نظام جو اللہ کی حاکمیت کو مانتا ہے, وہ عبدیت کا نظام جہاں اصل حاکم اللہ کی ذات ہے, جہاں پہ قادر مطلق ذات الہ وہ سارے حکم جاری کرنے کی اختیار رکھتی ہے,
اسی نے اپنی اتھارٹی کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو انسانوں میں، لیکن چن لیا، مصطفیٰ بنا لیا، مجتبی بنا لیا۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا والوں کو بتاؤ، مساوات کا نعرہ لگانے والوں کو بتاؤ کہ ہوں تو میں تمہارے جیسا انسان، تمہارے جیسا بشر، لیکن فرق کہاں پڑا؟ یوحا الیہ، اور میرے اوپر اللہ نے وحی نازل کی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اللہ عطا فرما دے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات سے ممتاز ہو گئے۔ اب ان کی حیثیت وہ نہیں رہی جو ہر انسان کی ہے، لہذا اپنی سوچ کو صحیح کیجئے۔ کوئی اعتراض نہ کرے اس بات پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اتھارٹی دے دی، ہمیں کیوں نہیں دی۔ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے نا، یہ تو ڈسکریمنیشن ہے، امتیاز ہے، یہ تو انسانوں کو انسانوں سے فرق کرنے والی بات ہے، حالانکہ سارے انسان برابر ہیں۔ اور بھائی سارے انسان برابر نہیں ہیں، کس نے کہا ہے برابر ہے؟ ابدیت کے نظام میں، اس ابدیت کے نظام میں اللہ نے کیٹیگریز بنائی ہیں۔ جو تاجدار انبیاء ہیں ان کے برابر سارے نبی بھی نہیں ہو سکتے، تم کیا بات کرتے ہو؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سارے رسولوں میں سے کچھ کو ہم نے فضیلت دے دی، کچھ کو ہم نے نیچے رکھا، ہیں سارے رسول، لا نفرق بین احد من رسلہ، رسول ہونے کے اعتبار سے ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، لیکن فضیلتیں دینے والے نے جس کو فضیلت دے دی اس کو دے دی۔ ہم کون ہوتے ہیں سارے نبیوں کو برابر کہنے والے؟ پھر مخلوقات میں سب سے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کے بعد وہ اولو العزم انبیاء، اولو العزم پیغمبر، جن کو اللہ نے اولو العزم پیغمبر کہا ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام ہیں، جس میں نوح علیہ السلام ہیں، جس میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جس میں موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے نبی مل کے بھی اولو العزم انبیاء کے برابر نہیں ہو سکتے، سارے اولو العزم انبیاء مل کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تم کون ہوتے ہو بنیادی انسانی حقوق اور مساوات کا نعرہ لگانے والے؟ مساوات وہ جس کا پتہ قرآن بتائے، حقوق وہ جس کا راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے۔ حقوق العباد، جب تم عبد ہو، جب میں عبد ہوں، جب ہم سب اللہ کی عبدیت کے نظام کے ساتھ وابستہ ہیں تو اللہ نے سب کے حقوق رکھے، اب سب کے فرائض رکھے، اب ایک دائرہ متعین کر دیا، اور جو اس کے ساتھ مل کے نہیں سوچتا اس کو پھر مساوات کی روشنی میں کسی رسالت کی گنجائش نظر نہیں آتی، اس کو انسانی آزادی کی روشنی میں کسی خدا کے وجود کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر، یہ وہ طرز فکر ہے جو انسان کو کسی جگہ کا نہیں چھوڑتا، ایک بے خدا تہذیب جنم لیتی ہے، پھر انسان اس میں سے جتنے مرضی فلسفے کشید کرے۔ سوچنے کی بات میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں یہ ہے کہ ہم جس نظام زندگی کے ساتھ منسلک ہیں، ہم جس طرز فکر کو اپنائے ہوئے ہیں، کیا وہ الہی طرز فکر ہے؟ اگر نہیں ہے نا تو دنیا میں دو ہی فوجیں ہیں، تیسری کوئی نہیں۔ دو گروہ ہیں دنیا میں، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے۔ جو حزب اللہ کا ممبر نہیں ہے وہ لازماً حزب الشیطان کا ممبر ہے۔ اب ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے اس زندگی کے نظام میں کس کو اپنائے ہوئے ہیں، وگرنہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، اس کے پاس بڑی لاجک، بڑی دانش، بڑا کچھ،
لیکن بنیادی طور پر ہمیں اس نظام فکر کے ساتھ منسلک ہونا پڑے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا نظام فکر ہے. مدینے والے کے ساتھ جڑنا پڑے گا. اگر ہم اس کے ساتھ نہیں جڑتے تو پھر یہ سارا قرآن بے معنی ہو کے رہ جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی حیثیت نہیں رہے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی. بات تو تب بنتی ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں اس سے سچی بات دنیا کائنات میں نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شخصی خوبیوں کے اعتبار سے، شخصی اوصاف کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعتبار سے بھی ساری دنیا میں نمایاں ہیں. یعنی اگر صرف شخصیت کے اعتبار سے دیکھیں، وہ پیمانے جو انسانوں میں دیکھ کر لوگوں کو نمایاں سمجھتے ہیں، وہ اخلاق کا معیار جو پوری دنیا میں ایک پیمانہ ہے، وہ انسانی ہمدردی کا معیار جو پوری دنیا میں ایک پیمانہ ہے، اگر اس معیار پر بھی دیکھیں تو کسی کافر کو بھی اعتراض نہیں ہے کہ دنیا میں پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو اعتراض نہیں ہے. اعتراض کس بات پر ہوتا ہے؟ اعتراض اس بات پر ہوتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ساتھ جوڑنے کی بات کرتے ہیں، اس وقت اعتراض. کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر کوئی شک ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ابو جہل اور ابو لہب نے بھی انکار نہیں کیا اور جدید ترین کافروں نے بھی انکار نہیں کیا. اور میں اکثر حوالہ دیتا ہوں کہ مائیکل ہارٹ جب کتاب لکھتا ہے کہ 100 کامیاب ترین تاریخ کے لوگ، اس کو پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا پڑتا، لیکن ہے کافر، ایمان نہیں لاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی اوصاف کا قائل ہے. جو بات نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ وہ صرف وہ بات ہے کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس نظام عبدیت کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، اس پر اعتراض ہے، اور تو کسی بات پر اعتراض ہی نہیں. اللہ اکبر. میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت تلاوت کی تھی، آیت نمبر 90. ان اللہ یامر، اللہ حکم دیتا. یہ بات میں نے ساری تمہید اس لیے باندھی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے کہ جس شخص کو یہ احساس ہی نہیں کہ اللہ کون اور وہ حکم کیوں دیتا ہے، اس کے نزدیک اس آیت کی کیا اہمیت ہے. جو اس نظام فکر کے ساتھ منسلک نہیں، اس اہمیت کو سمجھتا ہی نہیں. یہ کون حکم دے رہا ہے، کیوں حکم دے رہا ہے، اس کے حکم کی اہمیت کیا جانے گا، وہ اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ یہ سمجھ اس کو آئے گی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. جو زمین و آسمان کی تخلیق میں، آفاق و انفس میں غور و فکر تو کرتے ہیں، لیکن ان کی فکر اپنی مرضی سے نہیں جاتی کسی اور طرف. دیکھیں فکر ہے نا. کوئی فلسفی کھڑا تھا بہت دنوں سے، دیوار پر لگے اپلوں کو دیکھ رہا تھا، پاتھیاں، گوبر کی پاتھیاں جو دیوار پہ لگی ہوتی، بہت دنوں سے سوچ رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ بھائی کئی دنوں سے کھڑے ہو، کیا سوچ رہے ہو آخر؟ اس نے کہا بہت اہم مسئلے پر غور و فکر کر رہا ہوں. کیا مسئلہ ہے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بھینس چھت پہ کیسے چڑھی ہوگی. اپلے جو لگے ہیں اوپر، تو بھینس اوپر چڑھی ہوگی تو اس نے گوبر کیا نا وہاں. یہ سوچ کا انداز ہے. آپ سوچتے رہیے، آپ کا حق ہے. اب ساری زندگی سوچتے رہیے، طریقے ڈھونڈتے رہیے کہ کیوں، کون سی سیڑھی لگا کے وہ چڑھی ہوگی وہاں پہ. آپ کی عقل ہے، آپ کا غور و فکر ہے. آپ غلط ڈائمینشن میں سوچیں، صحیح ڈائمینشن میں سوچیں، آپ کے پاس اختیار ہے. لیکن اگر کسی کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ بھینس کو اوپر چڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ہے جو یہاں سے گوبر کو پکڑتا ہے دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے، تو اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک لمحے میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بلکہ جو اہل عقل ہیں وہ دیکھ کے فوراً ہی پہچان لیتے ہیں.
اب دوسرا جو ہے وہ سوچتا رہے ساری زندگی، اس پر کتابیں لکھ مارے کہ کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں کہ بھینس یا گائے چھت پر چڑھ سکتی، وہ جو مرضی لکھ دے، لکھ سکتا ہے۔ شاید میں جو بات سمجھنا اور سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ ہم سب کی سمجھ میں آ جائے کہ ان اللہ یامر کی بات کہ اللہ حکم دیتا ہے، یہ کتنی اہمیت والی بات ہے۔ یہ صرف اسی کو سمجھ آئے گی جس کو اللہ کی شان کا اندازہ ہے، دوسرے شخص کی سمجھ میں نہیں بات آتی۔ یہی بات ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، ہر چیز، ہر شخص کا معیار مختلف ہوتا ہے، ہر چیز کا سورس آف نالج، ذریعہ علم مختلف ہوتا ہے۔ جس کا ذریعہ علم قرآن نہیں ہے، جس کا ذریعہ علم، جس کے علم کی بنیاد اور معیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، اس کو کیسے سمجھ آئے؟ یہ وہی بات ہے کہ ایک طب یونانی والا حکیم، طبیب، وہ جب کوئی نسخہ بتاتا ہے یا کوئی کشتہ بتاتا ہے نا، تو وہی نسخہ یا کشتے کا ذکر آپ کسی MBBS یا باہر سے پڑھے ہوئے ڈاکٹر کے پاس کریں ذکر، تو وہ آگے سے ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ اس لیے مذاق اڑاتا ہے کہ اس کا بنیادی معیار علم اور ہے، اس کا بنیادی معیار علم اور ہے۔ وہ شخص یہ سوچ ہی نہیں سکتا، اور اگر اسی جو امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوا ڈاکٹر ہو، اس کو کہیں کہ دم کرنے سے فرق پڑ جاتا ہے، تو تمہاری عقل پہ ماتم کرے گا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ بیماری دل کی ہے، بیماری جگر کی ہے، بیماری گردے کی ہے، جس کا علاج سرجری ہے، یہ کہتے ہیں دم کرنے سے فرق پڑ جائے گا۔ جس شخص کا بنیادی علم کا معیار ہی مختلف ہے، وہ کبھی سوچ نہیں سکتا کہ دوسرا آدمی کیا کہہ رہا۔ اس لیے ان اللہ یامر کی بات وہی سمجھے گا جس کو اللہ کی شان کا اندازہ ہے، یہ وہی سمجھے گا جو اس نظام کے ساتھ منسلک ہے، وگرنہ جو اس طرز فکر کے ساتھ منسلک نہیں ہے، اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ حکم دیتا ہے۔ کوئی پورا قرآن ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے لوگ سناتے ہیں، نشانیاں دیکھتے ہیں، اللہ کی آیات سنتے ہیں، دل و دماغ پر اثر ہی نہیں ہوتا، فرق نہیں پڑتا۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی نشانیاں زمین و آسمان کی جس سے اللہ یاد آتا ہے، لیکن وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لوگ ان کو دیکھ کر بھی غور و فکر نہیں کرتے، اگنور کر جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ کیا ہوا اگر یہ آ گئی یہ بات، کیا ہوا اگر یہ بات آ گئی ہے، کیا ہوا اگر یہ بات قرآن میں آ گئی ہے؟ تو سن لیجئے، یہ قانونی بات ہے۔ ہر چیز کا، ہر حکم کا ایک قانونی پہلو ہوتا ہے، ایک اخلاقی پہلو ہوتا ہے۔ قانونی پہلو یہ ہے کہ ان اللہ یامر، اللہ تمہیں حکم دے رہا۔ یہ آیت جس کو ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں، اس آیت کو مفسرین کرام نے تقویٰ کی جامع آیت کہا ہے۔ اس آیت کو مفسرین نے پورے دین کی جامع آیت بھی کہا ہے کہ پورا دین اس آیت کے اندر ہے، کہ اللہ کریم نے 3 باتوں کا حکم دیا، 3 باتوں سے منع فرمایا، اور یہ کہہ کے فرمایا ہے ان اللہ یامر۔ پورے قرآن میں اللہ کی کوئی، یعنی پورے قرآن کی کوئی ایک آیت بیانی انداز میں بھی بیان ہو تو وہ اللہ کا حکم ہی ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ لیکن جب یہ کہہ کے کیا کہ ان اللہ یامر، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ قانونی اعتبار سے اس کی حیثیت باقی احکام سے بھی زیادہ ہے۔ جیسے سارے احسانات ہیں اللہ کے، ہر انعام اللہ کا احسان ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ نے احسان فرمایا ہے۔ حالانکہ باقی سارے بھی احسانات ہیں اللہ کے، وہ جو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اللہ کے انعامات کو گننا شروع کر دو، ہم گن نہیں سکتے،
وہ جن کو گنا نہیں جا سکتا، ان میں سے ایک بھی انعام ایسا نہیں ہے جو ہمارا حق ہو اور اللہ نے ہمارے استحقاق کی بنیاد پر دیا ہو، اور جو ہمارے استحقاق کی بنیاد پر نہ دیا ہو، خالص اپنی عطا سے، خالص اپنے فضل سے عنایت کر دیا ہو تو وہی تو احسان ہوتا ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کون سی نعمت ہے جو ہمارے کسی استحقاق کی بنیاد پر ہمیں عطا ہوئی ہے؟ پھر بھی اس نے کسی چیز کو احسان نہیں کہا۔ احسان کہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو، آپ کے تشریف آوری کو، بحیثیت رسول تشریف آوری کو احسان کہا۔ اسی طرح یہاں اللہ نے حکم دیا، اور جب یہ سمجھ آ جائے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے اور پیدا کرنے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے نہ پیدا کرے، وہ جو مرضی کرے، اور اگر اس نے پیدا کر دیا ہے تو پھر اس کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو مرضی حکم دے۔ تم کون ہوتے ہو یہ پوچھنے والے کہ یہ حکم کیوں دیا؟ تم کون ہوتے ہو اس کے اخلاقی پہلو اور اس کی گریڈنگ کرنے والے، اس کی درجہ بندی کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو اس میں سے حکمتیں ڈھونڈنے والے؟ کیا یہ چھوٹی حکمت ہے کہ خالق نے حکم دیا ہے؟ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی ابتدا میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اگر ایمان ہے نا تو جو جو حکم دیے ہیں پورے کرتے جاؤ۔ یہ نہ سوچو کیوں، کیا، کیسے۔ اگر کیوں، کیا، کیسے کا خیال آتا ہے نا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان اللہ یحکم ما یرید، وہ اللہ ہے، وہ جیسے چاہتا ہے حکم دے دیتا، بس یہی جواب ہے۔ اور جو اس بات کو مان لینے میں تسکین ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ نے حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا، جو اس بات کو مان لینے میں تسکین ہے وہ دنیا کائنات کے سارے فلسفے پڑھ لینے میں بھی تسکین نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ عقل سلیم عطا فرمائے، وہ غور و فکر کی صلاحیت عطا فرمائے جو ہمیں اپنے خالق سے ملا دے۔ خالق سے دور کرنے والی عقل و فکر اللہ ہم سے چھین لے، ہمیں وہ صلاحیت عطا فرمائے جس سے ہم اس اپنی تخلیق کے مقصد کے ساتھ جڑ جائیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اس ابدیت کے نظام کے ساتھ جوڑے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے، اور جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ 3 باتوں کا حکم ہے، 3 باتوں سے منع فرمایا ہے، انشاءاللہ بشرط توفیق الہی الگ الگ اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔